جشن مولود کعبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور تمام نیک بندوں پر۔ اما بعد، اے ایمان والو، آج ہم ایک ایسی عظیم اور مبارک دن کا جشن منا رہے ہیں جو تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں بھی بے مثال ہے۔ آج کا دن ہے جشن مولود کعبہ، یعنی وہ مبارک دن جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ وہ عظیم شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بھائیوں اور بہنوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، عبادت کا قبلہ ہے۔ اسی کعبہ کے اندر ایک بچے کا پیدا ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر توحید، انصاف، حق اور عدل کا سب سے بڑا علمبردار بنے گا۔ ولادت علی علیہ السلام کا واقعہ تاریخ کی کتابیں بیان کرتے ہیں کہ 13 رجب جمعہ کا دن تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیوی تھی، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اسی وقت کعبہ کی دیوار شگاف ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور 3 دن تک وہیں رہی۔ چوتھے دن جب باہر آئی تو ان کی گود میں وہ نورانی بچہ تھا جس کا نام بعد میں علی رکھا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا کرشمہ ہے۔ کعبہ کے اندر ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اللہ کو کتنی پسندیدہ ہے۔ مولود کعبہ کا مقام۔ اے مومنہ، حضرت علی علیہ السلام صرف مولود کعبہ ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، علم کا دروازہ ہیں، شجاعت اور بہادری کی مثال ہیں، عدل اور انصاف کا جیتا جاگتا نمونہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوچئے، جس ذات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کا دروازہ بتا رہے ہوں اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ کعبہ اور علی علیہ السلام کا رشتہ۔ بھائیوں، کعبہ توحید کا نشان ہے اور علی علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں۔ کعبہ میں پیدا ہو کر علی نے یہ پیغام دیا کہ میری زندگی توحید کے لیے ہوگی، میرا کردار حق کے لیے ہوگا، میری تلوار ظلم کے خلاف اٹھے گی۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، خندق ہو یا خیبر، ہر میدان میں علی علیہ السلام حق کی دیوار بن کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ مولود کعبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج جشن منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں۔ نمبر 1، ایمان میں مضبوطی۔ علی علیہ السلام کا ایمان بچپن سے آخر تک بنا شک اور بنا ڈگمگائے رہا۔ نمبر 2، علم سے محبت، انہوں نے ہمیشہ علم کو اہمیت دی۔ نمبر 3، انصاف اور عدل، خلافت کے دور میں بھی دشمنوں کے ساتھ انصاف کیا۔ نمبر 4، زہد اور سادگی، حکومت ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ نمبر 5، محبت اہل بیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آج کا پیغام، اے اہل ایمان، جشن مولود کعبہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ صرف نعرے لگانا کافی نہیں بلکہ ہمیں علی علیہ السلام کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں انصاف لائیں، اپنے کاروبار میں ایمانداری لائیں اور سماج میں حق کا ساتھ دیں تو یہی مولود کعبہ کا اصلی جشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی ولایت پر قائم رکھیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور علی سے روشن فرما، ہماری زندگی کو عدل علی کا آئینہ بنا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔